کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی کو صرف ایک عورت کی خواہش پر قتل کر دیا گیا؟ ایک ایسا نبی جس نے کبھی گناہ نہیں کیا، جس کو اللہ نے بچپن میں ہی حکمت اور نبوت عطا فرمائی، جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور لوگوں کو حق کی طرف بلانے میں گزار دی۔ لیکن ایک رات، ایک محفل، ایک ڈانس اور ایک خونی فرمان، یہودی تواریخ کہتی ہے کہ ان کا سر ایک ٹرے میں ایک بادشاہ کی بیٹی کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کہانی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ایک نبی جو اپنی قوم کے گناہوں کے سامنے کبھی جھکے نہیں، اور اس سچی کہانی میں چھپا ہے آج کے زمانے کے لیے سب سے ضروری سبق۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، قرآن میں جن کا نام آتا ہے، بنی اسرائیل کی اولاد میں سے ایک عظیم نبی۔ اللہ نے ان کو خاص صفات سے نوازا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اے یحییٰ، پکڑو اس کتاب کو مضبوطی سے، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکمت عطا کی۔ یحییٰ، یہ نام خود اللہ نے رکھا۔ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد کی دعا کر رہے تھے، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں یحییٰ جیسے بیٹے سے نوازا۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک نبی کی پیدائش کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ایک قوم کی جو حق سے دور ہو گئی تھی۔ یہ کہانی ہے ایک بادشاہ کی جو ہوس کا غلام تھا۔ یہ کہانی ہے ایک عورت کی جس نے اپنی نفرت کو قتل تک پہنچا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہے اس ہمت کی جو ایک نبی میں ہوتی ہے، جب وہ حق کہنے سے کبھی نہیں ڈرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حضرت یحییٰ نے کس طرح اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، کس طرح انہوں نے ظلم کا مقابلہ کیا، اور آخر میں وہ کون سا لمحہ تھا جب ایک نبی کا خون بہایا گیا۔ یہ واقعہ آج بھی زندہ ہے، کیونکہ حق کہنے کی ہمت آج بھی ضروری ہے۔ وہ دور تھا جب بنی اسرائیل پر رومی بادشاہوں کا راج تھا۔ یروشلم میں ایک رومی حکمران بیٹھا تھا جس کا نام ہیروڈ دی گریٹ تھا۔ یہ بادشاہ سخت مزاج اور ظالم تھا، لیکن بنی اسرائیل کے درمیان ایک اور مسئلہ تھا، وہ خود اپنے دین سے دور ہو چکے تھے۔ یہودی علماء دنیا کی محبت میں گرفتار تھے۔ عبادت گاہ میں تو لوگ آتے تھے، مگر دل اللہ سے خالی تھے۔ ریاکاری پھیل چکی تھی، امیر غریب کو دباتے تھے، حرام کو حلال کہنے والے موجود تھے۔ ان حالات میں ایک گھر میں حضرت زکریا علیہ السلام کی گود میں ایک ننھا سا بچہ ہنسنے لگا۔ یہ بچہ یحییٰ۔ اللہ نے انہیں بچپن سے ہی علم اور حکمت دی۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے، یحییٰ عبادت کر رہے ہوتے۔ جب دوسرے دنیا کی باتوں میں مصروف ہوتے، یحییٰ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے اس کو شفقت اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار تھا۔ یحییٰ کا دل نرم تھا، مخلوق پر رحم کرتے، اپنے والدین کا ادب کرتے۔ قرآن یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ جبار اور نافرمان نہیں تھے۔ ان کی نسبت بہت خاص تھی، وہ دن رات عبادت میں لگے رہتے، جنگل میں جاتے، تنہائی میں اللہ کو پکارتے، لوگوں کے درمیان حق کی تعلیم دیتے۔ جب وہ جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبوت سے شرف یاب فرمایا۔ اب یحییٰ علیہ السلام ایک ذمہ داری کے ساتھ تھے۔ وہ اپنی قوم کو صراط مستقیم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی قوم میں ایسا کیا تھا جو انہیں روک رہا تھا؟ ہیرود دی گریٹ کے بعد اس کا بیٹا ہیرود اینٹیپاس گلیل کا حکمران بنا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح سخت مزاج اور ہوس کا غلام تھا۔ ایک دن اینٹیپاس اپنے بھائی فلپ سے ملا۔ فلپ کی بیوی کا نام ہیروڈیس تھا، وہ خوبصورت اور چالاک عورت تھی۔ اینٹیپاس جب ہیروڈیس کو دیکھا، اس کے دل میں ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی بھابھی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور عجیب بات یہ کہ ہیروڈیاس بھی تیار ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیپس کے پاس چلی گئی۔ یہ رشتہ اسلام کی نظر میں اور یہودی شریعت کی نظر میں بھی حرام تھا۔ اپنے بھائی کی بیوی سے نکاح کرنا سخت منع تھا، لیکن بادشاہ کو کیا پرواہ۔ اینٹیپاس اور ہیرودیس نے نکاح کا اعلان کر دیا۔ قصر میں جشن منایا گیا، دربار میں خوشیاں چھائیں، لیکن بنی اسرائیل کے علماء خاموش تھے۔ دربار میں بیٹھنے والے عالم چپ تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ بادشاہ کو غلط کہے۔ مگر ایک شخص تھا جو اس خاموشی کو توڑ سکتا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جب انہیں یہ خبر ملی کہ اینٹیپاس نے اپنی بھابھی سے نکاح کر لیا ہے، وہ فوراً اٹھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور درد دونوں تھے، کیونکہ ایک نبی کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ اللہ کی حدیں توڑی جائیں۔
حضرت یحییٰ فوراً قصر کی طرف چلے۔ لوگوں نے انہیں روکا، کہا کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، کہا کہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن حضرت یحییٰ نے کہا، حق کہنا میرے ذمے ہے، انجام اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام دربار میں داخل ہوئے۔ ان کا لباس سادہ تھا، چہرے پر نور، آنکھوں میں ہمت، ہاتھ میں لاٹھی۔ دربار کے سارے لوگ حیران ہو گئے۔ یحییٰ سیدھے اینٹیپاس کے پاس گئے، انہوں نے سلام کیا، پھر خاموشی توڑ دی۔ اے بادشاہ، یہ جو تو نے کیا ہے یہ اللہ کی نظر میں گناہ عظیم ہے۔ تو نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا لیا، یہ تورات کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اللہ سے ڈر۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی نبی کو ایسے بولتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام رکے نہیں، انہوں نے بڑھ کر کہا، اگر تو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کا رکھوالا کہتا ہے تو پہلے خود اللہ کے حکم پر چل۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، توبہ کر اور اس حرام رشتے کو ختم کر دے۔ اینٹیپاس شاید اس وقت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر وہ بھی جانتا تھا کہ حضرت یحییٰ ایک محترم نبی ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ انہیں عظمت دیتے ہیں، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو فساد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے غصے کو پی لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آ گئی۔ حضرت یحییٰ وہاں سے واپس چلے گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ اس حق کہنے کی قیمت ہوگی، مگر انہیں یہ بھی یقین تھا کہ سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا۔ لیکن قصر میں آگ لگ چکی تھی۔ ہیروڈیس، وہ عورت جو اس سب کی وجہ تھی، وہ اس وقت سے حضرت یحییٰ سے نفرت کرنے لگی۔ اس کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی عزت کو کھلا چیلنج کرے۔ اس نے اینٹیپس سے کہا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس آدمی کو ختم کر دے، یہ ہمیشہ تیرے اور میرے درمیان دیوار بنے گی۔ لیکن اینٹیپس کو ڈر تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ کو قید میں ڈال دیا، مگر قتل نہیں کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ماچیرس کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ یہ قلعہ مردہ سمندر کے قریب ایک پہاڑ پر تھا۔ یہاں زندگی بہت سخت تھی، مگر حضرت یحییٰ کا دل مطمئن تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے حق کہا ہے، اللہ کی رضا حاصل کی ہے، چاہے دنیا ان سے ناراض ہو جائے، اللہ راضی ہے۔ وہ قید میں بھی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، دعا مانگتے، اپنی قوم کے لیے روتے، اللہ سے یہ مانگتے کہ ان کی قوم کو ہدایت دے۔ لیکن قصر میں سازشیں تیز ہو رہی تھیں۔ ہیروڈیس کو چین نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت یحییٰ کو ختم کر دیا جائے، مگر اینٹیپاس اب بھی خوف میں تھا۔ پھر ایک رات آئی، ایک جشن کا اعلان ہوا۔ بادشاہ اینٹیپاس اپنی سالگرہ منا رہا تھا۔ قصر میں بڑی محفل سجائی گئی۔ امیر لوگ آئے، دربار کے سارے خاص لوگ حاضر تھے۔ شراب کے جام چلنے لگے، مستی چھانے لگی۔ پھر ہیروڈیاس کی بیٹی سلومے نشے میں جھومتے دربار میں آئی۔ وہ اپنے ڈانس سے بادشاہ کو خوش کرنے آئی تھی۔ اس نے ایسا ڈانس کیا کہ اینٹیپاس خوشی سے پاگل ہو گیا۔ نشے میں چور وہ کھڑا ہوا اور اونچی آواز میں بولا، اے میری بیٹی، جو چاہے مانگ لے، آدھے سلطنت تک میں تجھے دے دوں گا۔ یہ ایک قسم تھی، دربار میں سب نے سنا۔ سالومے نے یہ سن کر اپنی ماں ہیروڈیاس کی طرف دیکھا، اور ہیروڈیاس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ آ گئی۔ سالومے فوراً اپنی ماں کے پاس گئی۔ اس نے کان میں کچھ کہا۔ سالومے کی آنکھوں میں پہلے ڈر تھا، پھر وہ بھی ہنس پڑی۔ وہ واپس دربار میں آئی۔ بادشاہ اینٹیپاس خوشی میں مسکرا رہا تھا۔ سلومے نے ایک لمحہ رک کر کہا، اے بادشاہ، میں بس ایک چیز چاہتی ہوں، یحییٰ کی گردن ایک ٹرے میں، ابھی یہیں۔ دربار میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ انتیپاس کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یحییٰ ایک نبی ہیں، انہیں قتل کرنا گناہ عظیم ہے، لیکن اس نے قول دے دی تھی دربار کے سامنے۔ وہ مجبور تھا۔ اس نے اپنی ایک نشانی اتار کر پہرے دار کو دی، کہا، جاؤ اور وہ کام کرو جو کہا گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے سے اٹھتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سکون ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے،
پہرے دار آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر خاموش ہیں، انہیں بھی شرم آ رہی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، مسکرائے، پھر کہا، اللہ کا حکم ہی سب سے بالا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اللہ کا نام لے رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، اپنے رب کے حضور اپنی روح کا تعارف کر رہے تھے۔ اور ایک لمحے میں سب کچھ ختم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہودی اور اسلامی روایات میں آتا ہے کہ ان کا مبارک سر ایک ٹرے میں رکھ کر دربار میں لے جایا گیا۔ جب سالومے نے دیکھا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہیروڈیس نے خود اس سر کو اپنے سامنے رکھا، اس نے یحییٰ کے مبارک چہرے کو تھپڑ مارا، کہا، اب بول، اب مجھے بول کہ میں حرم پر ہوں۔ لیکن اللہ کا عذاب بہت قریب تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون زمین پر گر گیا اور وہ خون ابلتا رہا، سالوں تک وہ خون ابلتا رہا، کوئی اسے روک نہیں پایا، کوئی اسے صاف نہیں کر پایا۔ جب بیبلونین بادشاہ نبوکدنیزر نے یروشلم کو تباہ کیا تو اس نے 70,000 یہودی قتل کیے تاکہ حضرت یحییٰ کے خون کا بدلہ لے۔ تب جا کر وہ خون تھما۔ اللہ کا عذاب اینٹیپس پر بھی آیا۔ روایات کہتی ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کھو دی، رسوا ہوا۔ جس طرح اس نے اللہ کے نبی کو ذلیل کیا تھا، اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ ہیروڈیاس اور سلومے کا انجام بھی خراب تھا۔ کئی تاریخ میں آتا ہے کہ سلومے دریا میں گر کر مر گئی، اس کی گردن کاٹ دی گئی۔ یہ ہے اللہ کی سنت، ظالم کو چاہے محل ملے، طاقت ملے، مگر انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ شہادت، یہ قربانی اس بات کی مثال ہے کہ ایک مومن کو حق کہنے میں کبھی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ آج جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج ہم میں اتنی ہمت ہے؟ کیا آج ہم اگر کسی طاقتور کے گناہ کو دیکھیں تو اس سے روک سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی نوکری، اپنی عزت، اپنی جان سے زیادہ اللہ کی رضا کو پسند کرتے ہیں؟ حضرت یحییٰ نے سکھایا کہ اللہ سے ڈرنا ضروری ہے، لوگوں سے نہیں۔ اللہ کی حدیں نہ توڑنے دینا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آج دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو غلط کرتے ہیں، مگر ہمیں ان کی طاقت دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ ہم خاموش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ خود سلجھا لے گا۔ مگر حضرت یحییٰ نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے سیدھے بادشاہ کے دربار میں جا کر حق کا اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے بس اللہ کا حکم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، اور یہی ایک مومن کا کردار ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہم حضرت یحییٰ کی طرح حق کے ساتھ کھڑے ہیں، یا ہم دربار کے ان علماء کی طرح ہیں جو چپ بیٹھے رہے؟ حق کہنا آسان نہیں مگر ضروری ہے، کیونکہ اگر آج ہم چپ رہیں تو کل ہماری اولاد بھی چپ رہے گی، اور پھر سماج میں ظلم عام ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسی ہمت دے، ان کے جیسا تقویٰ دے اور حق کہنے کی طاقت دے۔ کیونکہ آخر میں جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی کامیاب ہوگا، چاہے دنیا اسے کتنا ہی ذلیل کرے۔ آپ اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں، ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اسے اپنی زندگی میں بھی ضرور اپنائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔